میں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں قرآن پاک کا کیا ارشاد ہے، بیان کریں گے مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کا انتخاب کیا ہے، اور اس آیت میں بھی بڑی تفصیل ہے، بہت سارے حقوق ہیں، تو ان میں سے ایک حصہ ہم نے لے کر موضوع منتخب کیا۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ تم والدین کے ساتھ احسان کرو، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، یتیموں کے ساتھ احسان کرو، مسکینوں کے ساتھ احسان کرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنوبی، اور اپنے ان پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو جو تمہارے رشتہ دار ہیں، والجار الجنوبی، اور اپنے ان پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو جو تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں، اجنبی پڑوسی جنہیں کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پر بنیادی طور پر جو حق کے پڑوس ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کا ایسا رشتہ دار جو آپ کے پڑوس میں آ کے رہا، تو 3 حقوق ہو گئے۔ پہلا حق اسلام کا، صحیح۔ دوسرا حق رشتہ داری کا، صحیح۔ تیسرا حق پڑوسی کا۔ واہ۔ ایسا شخص جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، آپ کے برابر میں آ کے رہا، 2 حق ہیں۔ پہلا حق اسلام کا، دوسرا حق پڑوس کا۔ ٹھیک ہے۔ اور ایسا شخص جو آپ کے برابر میں آ کے رہا اور مسلمان نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ایک حق ہے، اور وہ پڑوس کا ہے۔ واہ یعنی اسلام حق کے پڑوس صرف مسلمانوں کو نہیں دیتا، غیر مسلموں کو بھی دیتا واہ ہے، واہ واہ۔ تاکہ وہ آپ کے اخلاق کردار سے متاثر ہو کر اسلام کے قریب آئے۔ صحیح۔ دور حاضر میں جو ہمارے ہاں خود غرضیاں ہیں، مفاد پرستیاں ہیں، وہ جس طرح خونی رشتوں میں آئیں، اسی طرح پڑوسیوں میں بھی آ گئیں۔ صحیح۔ پہلے ہوتا تھا کہ پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا، جو گھر میں بنتا تھا وہ پڑوسیوں کو بھجوایا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے، خدا واسطے کا سلام، تو وہ سلام بھی پڑوسی سے مفاد کے بغیر نہیں کیا جاتا۔ اور یہ ماحول اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اتنا خطرناک ہو چکا ہے کہ کبھی کوئی اچھا شخص رہنے آ جائے اور وہ سلام کر دے تو اسے اجنبی نظروں سے گھورا جاتا ہے، یہ مجھے کیوں سلام کر رہا ہے، یا اس نے مجھے کیوں سلام کیا، اس کا کوئی مقصد ہوگا، اس کی کوئی غرض ہوگی۔ صحیح۔ اب سب سے پہلے تو یہ ثابت ہوا، ہم سب کو من حیث القوم یہ سمجھنا ہے کہ پڑوسی کے حق کو قرآن نے بیان کیا۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو، تو ہمیں احسان کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ دوسرے نمبر پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے اور وہ مجھے پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتے رہے، یعنی ان کے حقوق بیان کرتے رہے، اور انہوں نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں جبریل پڑوسی کو وراثت کا بھی حقدار نہ بنا دے۔ یعنی اتنے زیادہ حقوق بیان کیے کہ مجھے اس بات کا گمان ہوا، اور اگر ایسا ہوتا تو پھر تقسیم وراثت میں پڑوسیوں کو بھی بلوایا جاتا کہ اتنا حصہ تمہارا مقرر کیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات۔ دوسری بات، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں، رسول اللہ فرما رہے ہیں صحیح حدیث مبارکہ میں، وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ آج ہم سب اپنے دل سے سوال کر لیں کہ اگر کوئی ہمارا پڑوسی غریب ہے یا ہمارا پڑوسی کمزور ہے، زیادہ طاقت نہیں رکھتا، تو ہمارا رویہ اور ہمارے بچوں کا رویہ ان سے کیا ہوتا ہے؟ صحیح۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے مال کے زوم کی وجہ سے ہم پڑوسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی وہ جو حسد کی ہم اس دن بات کر رہے تھے، وہ حسد اب پڑوسیوں میں آ گیا ہے۔ صحیح۔ پہلے ہوتا تھا کہ پڑوسی ترقی پاتا تھا تو خوش ہوتے تھے۔ صحیح۔ آج اگر پڑوسی کو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے نئی گاڑی لی ہے، یا پڑوسی کو پتا چلتا ہے انہوں نے فلاں جگہ پہ نیا گھر لے لیا ہے، یا پڑوسی کو پتا چلتا ہے کہ جی ان کا بچہ فلاں اسکول میں جا رہا ہے، تو پڑوسی حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہمیں اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا کہ یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ کسی کو نعمت دے رہا ہے اور وہ آپ کا پڑوسی ہے، مثال کے طور پر وہ غریب تھا، امیر ہو گیا، تو آپ کے لیے تو نفع کی بات ہے کہ کل اگر آپ کو ضرورت پیش آئی اور وہ غریب ہی ہوتا تو آپ کی مدد کہاں سے کرتا؟ اب اس کے پاس گاڑی آ گئی اور آپ کو ضرورت پیش آئے گی تو گاڑی کے ذریعے وہ آپ کی مدد کرے گا۔ جب تک ہم اپنی سوچوں کو مثبت نہیں کریں گے تب تک ہمارے معاشرے میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اچھا، پڑوسیوں کو حق اس لیے بھی دیا گیا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی حادثہ تو ہو سکتا ہے نا، گھروں کے اندر آگ لگ گئی، کوئی اور واقعہ ہو گیا، رشتہ دار بعد میں پہنچتے ہیں،
पड़ोसी पहले पहुंचता है। हाँ बिल्कुल, अगर आपने उनसे बना के रखी सही। हुई है तो वो चूंकि बिल्कुल एक दीवार है, साथ ही वो होता फौरन आपकी मदद के लिए आ जाता है। लेकिन जब से हमने खुद गर्जियां देखी हैं तो अब लोग मदद के लिए भी नहीं आते। उसकी वजह क्या है कि उनके रवैये ही ऐसे होते हैं कि भाई हम जाएंगे भी तो ये डांट के हमें भगा देंगे। तो सबसे अहम बात यह है कि जब कुरान ने पड़ोसी के हक़ को बयान किया, अहादीस ने पड़ोसी के हक़ को बयान किया, और सबसे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक, हाँ। कि आपके जो पड़ोस में कुफ़ारे मक्का और मुशरिकीन मक्का रहा करते थे, आप उनसे हुस्ने सलूक से पेश आते थे और वो आपके अखलाक़ हसना को देखकर इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। सही। तो अगर आज आपका कोई पड़ोसी है, अल्लाह ने जिन चीज़ों की वजह से पड़ोसियों को इग्नोर किया जाता है उनमें 3 चीज़ें बुनियादी हैं, माल, जमाल और शोहरत। हाँ कोई बहुत बड़ा एक्टर रहने के लिए आ जाए, वो पड़ोसियों को कीड़े मकोड़े की तरह देखना ही गवारा नहीं करता। तो आपकी शोहरत आवाम की वजह से है। सही। और आप ये जो तकब्बुराना अंदाज में वहाँ रह रहे हैं और पड़ोसियों को नहीं, आप जिसे कहते हैं मुंह लगाना, मुंह नहीं लगा रहे, तो आपको जो इज्जत मिली, शोहरत, वो किसकी वजह से मिली? सही। आवाम की वजह से मिली। ठीक है। तो आपको डाउन टू अर्थ होना चाहिए, ना कि आप में तकब्बुर को बढ़ना चाहिए। सही। तो जो शोहरत है उसको ख़त्म करें अपने अंदर से, इस माना में कि पड़ोसियों से झुक कर मिले, अल्लाह आपकी इज्जत में इजाफा करेगा। ठीक है। वरना क्या होगा कि आप अगर उनसे मुतकब्बिराना अंदाज में मिलेंगे तो आपके जाने के बाद वो बात क्या करेंगे कि यार पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, सही तरह बात ही नहीं करता। तो शोहरत जो है उसे अपने अंदर से निकालें। दूसरी चीज़ जो पड़ोसियों से हुस्ने सुलूक से रोकती है वो है खूबसूरत होना। कि बाज़ औक़ात अपने जमाल पर इतना नाज होता है कि वो चाहे किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, वो बराबर वालों को कुछ भी नहीं समझते, पास से गुजर जाते हैं, सलाम दुआ भी नहीं करते। तो जमाल भी एक बीमारी की नज़र हो जाता है, उस पर नज़र ना रखें। ठीक है। तीसरी चीज़ जो बुनियादी है वो है माल। हाँ। मैं बाज़ औक़ात इसे यूँ फ़र्क करता हूँ कि हमारे यहाँ इलाके भी मुख्तलिफ है ना, कुछ इलाके गुरबा के हैं, कुछ इलाके उमरा के हैं। जी जी। उमरा के इलाकों का हाल ये है कि 10-10 साल से साथ जुड़ी हुई दीवारें होती हैं और उन्हें यही नहीं पता होता कि हमारे बराबर में कौन रह रहा है। उसकी वजह क्या है कि वो अपने माल के ज़ौम में ये जानना ही गवारा नहीं करते कि हमारा पड़ोसी कौन है और हमें उससे क्या सरोकार है। तो पड़ोसी का हक कुरान ने दिया, ठीक है, हदीस ने दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल ने दिया और असलाफ के तरीक़ ने दिया। तो अपने माल की वजह से, अपने जमाल की वजह से, अपने ओहदे या शोहरत की वजह से आप पड़ोसियों को इग्नोर ना करें। इनका हक मुसल्लमा है। जितना आप इनसे हुस्ने सुलूक करेंगे अल्लाह ताला आपके दरजात को बुलंद फरमाएगा। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को पड़ोसियों के हुकूक बजा लाते रहने की तौफीक अता फरमाए। सुभान